نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ شب برات یعنی 15 شعبان کے متعلق کچھ ضروری مسائل۔ یہ جو 15 شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں، شب برات کے معنی ہے برات والی رات، خلاصی والی رات، مغفرت والی رات۔ یہ جو الفاظ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زبان مبارک سے یہ نہیں نکلے، جیسے بعد میں لوگوں نے یا بزرگان دین نے ان کو وضع کیا اور ان کو شب برات کہا۔ تو یہ جو رات ہے اس میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ منقول نہیں ہے کہ عبادت کو کس طریقے سے کیا جائے۔ جیسے کہ آج کل ایک رواج پھیلا ہے، لوگ مل جل کے عبادت کرتے ہیں اور مجمع جمع ہو جاتے ہیں، چراغائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈول کے ساتھ قوالیاں یہ چیزیں بجائی جاتی ہے، قبرستانوں میں جانا ہوتا ہے، ایک جمگھٹی کی صورت میں سب جاتے ہیں لوگ۔ تو اسلام میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور نہ شب برات کے متعلق کوئی مستند حدیث ہے کہ اس رات کی کچھ فضیلت الگ بیان کی گئی ہو۔ اس کے روزے کے متعلق بھی کوئی مستند حدیث روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ جو روایات ہے وہ پورا شعبان کے مہینے کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے تھے یا کبھی کبھار پورے رمضان روزے رکھا کرتے تھے، جیسے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پورا شعبان روزے رکھتے تھے، کبھی کبھار شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو یہ جو روایت ہے، اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے نسائی والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ رمضان المبارک کے بعد شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے مہینوں میں اتنے نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے، جو شعبان کا، جو رمضان اور رجب کے درمیان ہے، اس میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ پورا مہینہ روزے رکھ کے یا 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھ لے۔ صرف مخصوص طریقے سے ایک 15 تاریخ جو 15 شعبان ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان جانا، یہ یقیناً حدیث شریف میں آتا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک کھل گئی تو اس کو تلاش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بستر مبارک پر موجود نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں سمجھی کہ آپ کہیں دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو جنت البقیع آیا تھا اور ان مردوں کے لیے دعا کر رہا تھا، اور اس رات، یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے قبیلے کے جو بکریاں ہیں
ان کے برابر، ان کے اوپر جو بال ہے ان کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جو بنو کلب قبیلہ تھا یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کی بکریاں بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنو کلب کے بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہے ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک پہ جانا، جنت البقیع میں جانا، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی قبروں پہ جانا چاہیے۔ لیکن قبروں پہ جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک تو انفراداً تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گئے، اپنی گھر والی کو بھی نہیں بتایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتایا نہیں، اور وہ خاموشی سے چلے گئے قبرستان میں۔ تو اگر کوئی جانا چاہتے بے شک وہ خاموشی سے چلا جائے، چپکے سے، کسی کو بتایا نہیں، رات کو چلے جائے، وہاں جا کے دعا کرے اپنے مردوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی میں صرف ایک شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت البقیع میں گئے تھے، تو اگر کوئی جانا چاہتے پورے زندگی میں ایک مرتبہ جا سکتا ہے، تو یہ سنت ہے، ایک مرتبہ کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن ہر 15 شعبان کو جانا اس کو لازمی سمجھنا یہ بدعت ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کوئی بھی نہیں گئے اس رات میں۔ اس کے علاوہ جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے تلاوت کی، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کی موت کا فیصلہ، یا اسی طریقے سے کیا حادثات پیش آئیں گے، اس سال میں کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس سے شبی قدر مراد لیا ہے اور بعض نے لیلۃ القدر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس میں جو آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا ہے، تو وہ بالاتفاق لیلۃ المبارکہ وہ رمضان میں ہے جو کہ شبی قدر کی رات ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو وہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اس سے مراد آیات سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، تو لہٰذا جو لوگ اس رات کو مخصوص عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ قبرستان پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قبرستانوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر ڈول وغیرہ بجانا یا قوالیہ وغیرہ پڑھنا یا اجتماعی دعائی کرنا، اس کے علاوہ ایک اور رواج بھی آج کل ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، پہلے رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے میں یہ پڑھنا ہے، چوتھے رکعت میں یہ پڑھنا ہے، اور امام کے ساتھ نوافل پڑھ رہے کہ بھئی جس کے بلوغت کے بعد جتنے نمازی، کسی کی 10 سال کے نمازی فوت ہو چکے ہو یا 20 سال کے نمازی فوت ہو چکے ہو، تو اگر یہ اس رات کو امام کے پیچھے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جو نمازیں ہے ان کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ کسی روایت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ خرافات جو لوگوں نے ایجاد کی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حلوہ پکانا اور اچھے اچھے کھانے پکانا، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کھانا پکا سکتے ہیں، روزانہ کھانا پکا کے کھائے، حلوہ کھا سکتے ہیں، کسی اور دن بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس رات کو مخصوص کرنا اور اس کے بارے میں اپنی طرف سے یہ باتیں پھیلانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، دین وہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بزرگ، پیر، فقیر، کوئی بڑا اللہ کا ولی، کوئی بڑا عالم اگر وہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے وہ وہاں سے ان کا ثبوت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت وہ
جو ہر گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بدعات اور رسومات سے، ان رسومات جتنے ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔